فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے تیمم کے سلسلے میں یہ بتایا تھا کہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی کچھ صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت بیان کیا تھا۔ آئیے اب دوسری صورت بیان کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پانی پر قدرت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ایسا مانا کہ گویا کہ پانی نہیں ہے، یا حقیقت میں پانی نہ ہو اور پانی آپ نہ پا سکتے ہو، دونوں صورتیں ہیں۔ جیسے پیچھے گزرا کہ بیماری ہو تو گویا کہ شریعت نے یہ مانا کہ پانی ہوتے ہوئے بھی آپ پانی پر قادر نہیں ہیں، یعنی پانی پہ استعمال پر قادر نہیں ہیں۔ تو ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ اس کے استعمال پر قادر نہ ہو، اور ایسی بہت ساری صورتیں نکلیں گی، ہے نا۔ اب بتا رہے ہیں آگے کہ وہاں پر چاروں طرف ایک میل تک پانی کا پتہ نہیں۔ ایک میل یعنی 1760 گز کا جو فاصلہ ہوتا ہے، جیسا کہ فیروز اللغات میں ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ وہاں چاروں طرف ایک میل تک پانی کا پتہ نہیں۔ اگر یہ گمان ہو کہ ایک میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لینا ضروری ہے نا۔ گمان غالب ہو، یعنی آپ غور کریں، سوچیں تھوڑا، تو آپ کو ایسا محسوس ہو کہ میرا زیادہ تر گمان اس طرف جاتا ہے کہ پانی مل جائے گا، تو ایسی صورت میں تلاش کر لینا ضروری ہے۔ اور بلا تلاش کیے تیمم جائز نہیں۔ پھر بغیر تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ لازم ہے۔ اگر آپ نے تلاش ہی نہیں کیا، پھر جو ہے تلاش کرنے پر مل گیا نماز کے بعد، تو ایسی صورت میں نماز کا اعادہ یعنی نماز کو لوٹانا، دوبارہ پڑھنا لازم ہے، اور اگر نہیں ملا تو نماز ہو گئی۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ اگر غالب گمان ہے کہ میل کے اندر پانی نہیں ہے تو تلاش کرنا ضروری نہیں۔ پھر اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور تلاش نہ کیا، اور نہ کوئی ایسا ہے جس سے پوچھے، اور بعد کو معلوم ہوا کہ پانی یہاں سے قریب ہے، تو اب نماز کا اعادہ نہیں، یعنی نماز کو لوٹانا نہیں ہے، مگر یہ تیمم اب جاتا رہا، یعنی اب آئندہ اگلی نمازیں اس سے نہیں پڑھ سکتا ہے، اب تیمم ختم ہو گیا اس کا۔ اور اگر وہاں کوئی تھا مگر اس سے پوچھا نہیں، اور بعد کو معلوم ہوا کہ پانی تو قریب ہے، تو اب اعادہ چاہیے، یعنی اس کو نماز کو لوٹانا چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اگر قریب میں پانی ہونے اور نہ ہونے کسی کا گمان نہیں ہے تو تلاش کر لینا مستحب ہے۔ پانی ہونے کا بھی غالب گمان نہیں ہو رہا ہے، اور پانی نہ ہونے کے سلسلے میں بھی غالب گمان نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں پانی تلاش کر لینا یہی مستحب ہے۔ اور بغیر تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ساتھ میں زمزم شریف ہے، اور جو لوگوں کے لیے تبرکاً لے جا رہا ہے یا بیمار کو پلانے کے لیے، اور اتنا ہے کہ وضو ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں تیمم جائز نہیں ہے۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ چاہے کہ زمزم شریف سے وضو نہ کرے اور تیمم جائز ہو جائے، تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو جس پر بھروسہ ہو کہ یہ پھر دے دے گا، یعنی واپس کر دے گا وہ پانی، تو وہ پانی اس کو ہبہ کر دے اور اس کا کچھ بدلہ ٹھہرائے، ہے نا۔ وہ شخص اس کا کچھ بدلہ ٹھہرائے کہ ہاں اتنی قیمت ہوگی اس کی، تو اب تیمم جائز ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ جو نہ آبادی میں ہو نہ آبادی کے قریب ہو اور اس کے ہمراہ پانی موجود ہو اور یاد نہ رہا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تو ایسی صورت میں نماز ہو گئی۔ اور اگر آبادی یا آبادی کے قریب میں ہو تو اعادہ کرے۔ اگر آبادی سے قریب ہے کہ وہاں پر لوگ بسے ہوئے ہیں، رہتے ہیں،
جنگل میں نہیں ہے بلکہ لوگ بسے ہیں جہاں آبادی ہیں، تو اس کے اگر قریب ہیں تو ایسی صورت میں وہ اعادہ کرے نماز کا۔ اگر اپنے ساتھی کے پاس پانی ہے اور یہ گمان ہے کہ مانگنے سے دے دے گا تو مانگنے سے پہلے تیمم جائز نہیں۔ پھر اگر نہیں مانگا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور بعد نماز مانگا اور اس نے دے دیا یا بے مانگے اس نے خود دے دیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ ضروری ہے، لازم ہے، یعنی اس کو لوٹانا پڑے گا۔ اور اگر مانگا اور نہ دیا تو نماز ہو گئی، یعنی نماز پڑھنے کے بعد مانگا اور نہ دیا تو ایسی صورت میں نماز ہو چکی، آپ کی ہو گئی۔ اور اگر بعد کو بھی نہ مانگا، جس سے دینے نہ دینے کا حال کھلتا، مانگ کر دیکھتا تو پتہ چلتا کہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، اور نہ اس نے خود دیا تو ایسی صورت میں نماز ہو گئی، کیونکہ آپ نے مانگ کر دیکھا نہیں تو بات کھلی نہیں، معلوم نہیں ہوا کہ دے گا کہ نہیں دے گا، تو ایسی صورت میں بھی نماز ہو گئی۔ اور اس نے خود بھی نہیں دیا تب بھی نماز ہو گئی۔ اور اگر دینے کا غالب گمان نہیں اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، جب بھی یہی صورت ہے نا، یعنی اگر اس کو معاملہ یہ ہے کہ میں اس سے مانگوں گا تو اس کا غالب گمان یہی ہے کہ نہیں دے گا، تو ایسی صورت میں اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، جب بھی جو ہے نماز ہو جائے گی، ہے نا، جب بھی یہی صورت ہے کہ بعد کو پانی دے دیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے ورنہ ہو گئی۔ یعنی اگر بعد میں وہ پانی دے دیا، دینے کا تو غالب گمان نہیں تھا لیکن اس نے مانگا بھی تو نہیں، اور پھر اس کے بعد اس نے دے دیا، تو ایسی صورت میں وہ وضو کر کے نماز کا اعادہ کر لیں، ہے نا، اگر دے دیا تو، اور اگر نہیں دیا تو ایسی صورت میں نماز ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے میں کسی کے پاس پانی دیکھا اور گمان غالب ہے کہ دے دے گا تو چاہیے کہ نماز توڑ دے اور اس سے پانی مانگے، اور اگر نہیں مانگا اور پوری کر لی، اب اس نے خود دے دیا یا اس کے مانگنے پر دے دیا تو اب اعادہ لازم ہے، اور نہ دے تو ہو گئی۔ اور اگر دینے کا گمان نہ تھا اور اس کے بعد اس نے خود دے دیا یا مانگنے سے دیا، جب بھی اعادہ کرے یعنی لوٹائے۔ اور اگر اس نے نہ خود دیا اور نہ اس نے مانگا کہ حال معلوم ہوتا، کچھ معلوم ہی نہیں ہوا نا، تو ایسی صورت میں نماز ہو گئی۔ اور اگر نماز پڑھتے میں اس نے خود کہا کہ پانی لو اور وضو کر لو، وہ کہنے والا مسلمان ہے تو ایسی صورت میں نماز جاتی رہی، توڑ دینا یہ فرض ہے، اور کہنے والا اگر کافر ہے تو نہ توڑے، پھر اس نماز کے بعد اگر اس نے پانی دے دیا تو وضو کر کے اعادہ کر لے، کیونکہ دین داری میں جو ہے کافر کی خبر معتبر نہیں ہوتی، اس لیے پتہ نہیں اس نے نماز توڑوانے کے لیے کہہ دیا ہو ایسے ہی، تو اس لیے جو ہے اس کی خبر پر اعتبار نہ کیا جائے۔ ہاں اگر مسلمان کہہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے دین و ایمان میں پختہ اور مضبوط اگرچہ نہ بھی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے دل میں کچھ ایسا محسوس تو ہوگا کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو میں جو ہے اس کے ساتھ غیر دیانتداری کیوں کروں، جب بول دیا ہوں اور ایسی صورت میں اس نے توڑ دی تو ایسی صورت میں اس کو دینا ہی دینا ہے پانی، ہے نا، اور کافر کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر کہنے والا کافر ہے تو نہ توڑے، پھر نماز کے بعد اگر اس نے پانی دے دیا تو وضو کر کے پھر اعادہ کر لے یعنی لوٹا لے۔ اور اگر یہ گمان ہے کہ میل کے اندر پانی تو نہیں مگر 1 میل سے کچھ زیادہ فاصلے پر مل جائے گا تو مستحب ہے کہ نماز کے آخر وقت مستحب تک تاخیر کرے، یعنی عصر، مغرب اور عشاء میں اتنی دیر نہ کریں کہ وقت کراہت آ جائے۔ اگر تاخیر نہ کی یعنی دیر نہ کی اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو ایسی صورت میں نماز ہو گئی، ہے نا۔ یہ دوسری صورت تھی کہ جس میں بتا رہے ہیں کہ 1 میل تک پانی کا چاروں طرف پتہ نہ ہو یا ہو تو کس کس طرح سے نماز ہوگی اور کب کب اس کا اعادہ کیا جائے گا۔ اب انشاءاللہ العزیز آگے جو ہے کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم
اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔